السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین اور اساتذہ، سنت جماعت کے تمام علماء اور خدماء، اور اس مجلس میں جو حاضرین ہیں تمام مؤمنین اور مؤمنات اور دنیا کے تمام مؤمنین اور مؤمنات کو، بالخصوص ربیع النور، ربیع الاول شریف کے اس مبارک مہینے میں جہاں جہاں آثار مبارکہ کی زیارت کی جا رہی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور نعت اور میلاد پاک کی مجلس منعقد ہیں، ان تمام مجالس و محافل کے حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی خیر، لطف، عافیت و سلامت و استقامت، سعادت الدارین سے اللہ عز و جل نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آثار مبارکہ کی برکات سے اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں آثار مبارکہ، موئے مبارک، شعر شریف موجود ہے، ان تمام آثار مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مغفرت اور مرحمت عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی مدد اور حمایت اور شفاعت عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ عز و جل قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی تعظیم کریں۔ اس آیت پاک کے متعلق امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ونفعنا به تمہید الایمان بآیات القرآن میں بہترین اندازے کے ساتھ، یعنی اس آیت پاک کی جمیل ترتیب کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں، جیسا کہ مفسرین اپنے کتب تفسیر میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تمہید الایمان بآیات القرآن، اس کا ہم ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے۔ اس آیت پاک میں لتؤمنوا باللہ ورسولہ سب سے پہلے، آخری میں وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، درمیان میں وتعزروہ وتوقروہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں درمیان میں، ایمان اور عبادت کے درمیان میں کیوں بتایا گیا، اس کی تفصیل اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تمہید الایمان بآیات القرآن میں فرمائیں، تفصیل کے ساتھ اس موقع پر کہنا نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، تفاصیل کے ساتھ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، اور عہد میثاق سے لے کر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شروع ہوا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام اپنے مجالس میں وہ تفسیر بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تجلی یقین میں بیان فرمائیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کئی طریقے سے ہمارے قدیم بزرگان دین اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں دیدار سے مشرف ہونے والے وہ عظیم شخصیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، وہ عظیم اشخاص جو اس امت میں سب سے افضل ہیں، سارے امتوں میں سب سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تعظیم کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری کتاب الشروط میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ عروۃ بن مسعود یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح تعظیم کرتے تھے۔ لقد وفدت علی کسری وقیصر والنجاشی کہتے ہوئے فرماتے ہیں وما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کرام کس طرح کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کر صحابہ کرام دیکھتے نہیں تھے، اپنے آنکھوں کو جھکاتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ، موئے مبارک، شعر شریف، شعر مبارک، اس کے سامنے بھی عاشقوں میں اکثر حضرات
وما يحدون الیہ النظر تعظیما لہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آنکھوں کو جھکاتے ہوئے ہی اس کے سامنے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر دیدار کرنے والے ہیں تو یہ نیت کے موئے مبارک آثار مبارکہ کے ذریعے ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، اس کی شہر مبارک کی برکت سے ہمارے آنکھوں میں بصارت اور دل میں بصیرت بھی پیدا ہو، نورانیت پیدا ہو، ایمان میں طاقت عطا ہو اور ایمان کامل میں بھی طاقت عطا ہو۔ اس نیت سے موئے مبارک کو زیارت کریں اور سلام عرض کریں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم علامہ قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں یعنی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وعلم ان حرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حیاته۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ظاہری حیات میں جس طرح تعظیم کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد ظاہری حیات کے بعد جو زندگی ہے، کیونکہ انبیاء کرام الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام قبروں میں زندہ ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو ظاہری حیات میں بھی اس کے بعد والی زندگی میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ کس طرح تعظیم کرنا تفصیل کے ساتھ علامہ ابراہیم التجیبی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال مبارکہ کے ذریعے علامہ قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں، ان کا نام ذکر کرتے وقت، احادیث سنتے وقت صحابہ کرام اور اہل بیت کے معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروری ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار مبارکہ اعلیٰ الشریفہ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر معروف و مشہور ہے، ان تمام چیزوں کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، جیسا کہ علامہ قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شفاء الوالا وغیرہ میں رسالے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم خاتمۃ المحققین علامہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ جوہر المنظم میں فرماتے ہیں فتعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجمیع انواع التعظیم التي ليس فيها مشارکۃ اللہ تعالی فی الالوہیۃ امر مستحسن عندما نور ابصارهم، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی انداز میں کس طرح تعظیم کر سکتے ہیں، اس طرح تعظیم کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی الہ اور معبود ہے، اس میں مشارکت، اس میں شرک، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو توحید سکھائے اس کے خلاف شرک۔ آج کل تو ہر بات کو شرک، جو شرک ٹھہرے تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، وہ شرک نہیں۔ جو اہل سنت والجماعت کے مخالفین تعظیم کو بھی شرک کا نام دیتے ہیں، یعنی عظمت کو بھی شرک کا نام دیتے ہیں، مستحسن امور کو بھی شرک کا نام دیتے ہیں، وہ شرک نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو سکھائے توحید، اس توحید کے خلاف جو شرک ہے، اس شرک کو چھوڑ کر جس طرح ہو سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا چاہیے۔ علامہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ الجوہر المنظم میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ ورضوان اپنی کتاب اقامۃ القیامہ لنبی اتہامہ على طائن القیام لنبی اتہامہ، اقامت القیامت على طائن القیام لنبی اتہامہ، یعنی میلاد شریف کے بارے میں، قیام میلاد شریف کے بارے میں جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور والد اعلیٰ حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اذاقۃ الآثام وغیرہ کتابیں تصنیف فرمائیں، اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اقامۃ القیامہ تصنیف فرمائیں۔ اس میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول مبارک کو تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں داخل ہے ومن تعظیمہ عمل المولد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں داخل ہے عید میلاد منانا، یہاں تک کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح ومن تعظیمہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم لیلۃ مولدہ شریف، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں داخل ہے عید میلاد کی رات کو، یعنی شب عید کو بھی یعنی تعظیم کرنا، عید کے دن کو تعظیم کرنا۔ علامہ احمد بن زین الدہلان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے استاد گرامی ہیں، ابو بکر دمیاطی صاحب الاعانۃ الطالبین کے بھی استاد گرامی ہیں، وہ عظیم شخصیت جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، وہ علامہ احمد بن زین الدہلان المکی جو مکہ المکرمہ کے قاضی مفتی تھے، اپنی کتاب الدر الثنیہ فی الرد علی الوہابیہ میں اسے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں داخل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیلۃ المیلاد مولد الشریف کی تعظیم کرنا، کیونکہ لیلۃ مولد الشریف
کئی حیثیتوں سے شب قدر سے بھی افضل ہے، جیسا کہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیا میں، علامہ عبد الحمید الشروانی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ تحفۃ المحتاج میں، علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ شرح الحمزیہ المنہ المکیہ فی شرح الحمزیہ میں، اور دیگر ائمہ دین ذخائر الاخوان اور وغیرہ کتابیں موجود ہے۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ المولد الشریف جو اس امت کے متعلق سب سے افضل رات ہے، کیونکہ وہ رات نہ ہوتی، عید میلاد کا دن نہ ہوتا، ربیع الاوّل تاریخ نہ ہوتا، تو ہمیں عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی، شب قدر بھی، شب براءت بھی، کسی طرح کے ایام اور نہار یہاں تک ہمیں نہ ملتا۔ ہمیں یہ قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل سے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے نور مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اس نور سے ساری کائنات کو، آسمان، زمین، سورج، چاند، یہاں تک کہ سارے مخلوقات کو پیدا کیا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے ہی یہاں پر بہت کچھ مزین کر دیا، نور کو پہلے پیدا کیا، اس کے بعد ساری کائنات کو اتنا مزین کرنے کے بعد جسمانی لحاظ سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین میں تشریف لائے ربیع النور کے مہینے میں، تو اس وقت خرج معہ نور اضاء له ما بین المشرق والمغرب، سب جگہ نور اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیا۔ یہاں تک کہ سیدتنا آمنہ بی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رأيت 3 أعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة، یعنی 3 نورانی جھنڈوں کو میں نے دیکھی، یہاں تک کہ کعبہ کے پاس مشرق و مغرب، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن اس طرح قدرتی طور پر اتنا ڈیکوریشن، اتنا مزین کیا گیا۔ ہم اپنی اپنی طاقت کے مطابق عید میلاد مناتے ہیں، میلاد شریف کے مجلس منعقد کرتے ہیں، تو ہم اپنی اپنی طاقت، ہمارے قدیم بزرگان دین سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وددت لو کان لی مثل جبل احد لانفقته على قراءة مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر احد کے برابر بھی اگر سونا میرے پاس ہوتا، وہ سب کچھ میں میلاد شریف کے مجلس کے لیے خرچ کرتا۔ علامہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور ام المؤمنین ام سلمہ بی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے رضائی شہزادے ہیں سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال علامہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں جھنڈوں کے متعلق، نور کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے قول مبارک کو النعمۃ الکبریٰ میں بھی، اعانۃ الطالبین میں بھی ائمہ دین نقل فرمائیں۔ تو بہرحال آج ربیع النور کے اس مبارک مہینے میں اکثر جگہوں میں یہاں تک کہ آثار مبارکہ کی زیارت ہوتی ہے، موئے مبارک کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام موئے مبارک کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور عطا فرمائے، ہمارے آنکھوں کو بصارت اور دلوں کو بصیرت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جس سے بھی محبت رکھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، جس سے بھی نفرت رکھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت رکھے، یعنی ذاتی عداوت، ذاتی دشمنی کسی سے بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہم محبت رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی، ان کی رضا کے لیے ہی، واللہ رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ ہم راضی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل باطل سے ہم نفرت کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہم انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت تمام سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے۔ تو بہرحال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ ابوبکر دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا شک بانہ صلی اللہ علیہ وسلم الواسطة العظمى لنا في كل نعمة بل هو أصل الإيجاد لكل مخلوق كما قال ذو العزة والجلال لولاك لما خلقت الافلاک، یعنی ہر نعمتیں ہم تر پہنچے ہیں اس کے لیے ایک عظیم واسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مخلوق کے اصل ایجاد، اصل کائنات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح علامہ ابوبکر دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ اعانۃ الطالبین 253 میں بھی فرماتے ہیں
یعنی 11 میں بھی اور 253 میں بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واسطۃ العلماء، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطۃ العظما ہیں، یعنی عظیم واسطہ ہیں، وَأَن يَتَوَسَّلَ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فِي نَيْلِ مَطْلُوبَةٍ لِأَنَّهُ الْوَاسِطَةُ الْعُظْمَى فِي إِيصَالِ النِّعَمِ إِلَيْنَا، ہم تک جو بھی نعمتیں پہنچے ہیں ان تمام معاملے میں واسطہ عظما، وسیلہ عظما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے درود شریف کی کثرت کرتے وقت انسان یہی نیت کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے عظیم وسیلہ ہیں اور واسطۃ عظما ہیں۔ ہم ہر نعمتیں پہنچنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، جیسا کہ علامہ ابو بکر عثمان یعنی السید ابو بکر دمیاطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حاشیۃ عیانۃ الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین بشرح قرۃ العین بمہمات الدین میں تفسیر کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں داخل ہے آثار مبارکہ کی تعظیم کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں داخل ہے موئے مبارک کی تعظیم کرنا۔ موئے مبارک، آثار مبارک، اس کے بارے میں ہم برابر سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ، موئے مبارک اس دھرتی پر برابر سوچنے کی بات ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس آیت کے مطابق اور اسی طرح کئی آیت اور حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کعبہ سے بھی، عرش سے بھی افضل ہے۔ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نور اللہ علی عقیدت العوام وغیرہ میں ائمہ دین تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے کہ مکہ مدینہ اگرچہ بعض علماء مکہ افضل، بعض علماء مدینہ افضل، مگر فالخلاف فی غیر ما ضمنته اعضاؤه صلی اللہ علیہ وسلم فہی افضل السماوات والارض قطعا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جہاں پر ہے، مزار انور شریف میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور ہے، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل، کعبہ سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، سب جگہوں سے افضل ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ اسی لیے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو، قبلے کا قبلہ، کعبہ کا کعبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہمیں کعبہ ملا ہے۔ اسی لیے استاد الاساتیر بحر العلوم علامہ زین الدین علی حسن المخدومی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے کہ قبلے کا قبلہ، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کعبہ کا کعبہ دیکھو۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی تعظیم کریں، موئے مبارک کی تعظیم کریں۔ والضحى واللیل اذا سجا، والضحى سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی اس میں تفسیر میں داخل ہے۔ القرآن ذو وجوہ، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن ذو وجوہ، قرآن کی آیتوں کو کئی تفاصیل ہوتے ہیں، اور والضحى کی ایک تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ، واللیل سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر شریف، شعر مبارک یعنی موئے مبارک، بال شریف، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مفاتیح الغیب تفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق حدائق بخشش میں کئی اشعار بھی پیش فرماتے ہیں۔ تو بہرحال شعر مبارک، موئے مبارک، بال شریف اس مجلس میں جو ہے، اور اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف، اور اسی طرح مرکز اکابر اہل سنت دار الافتاء الازہریہ شاریات الشریفہ، ان تمام جگہوں میں اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں موئے مبارک، آثار مبارکہ ہے، ہمارے مساجد اہل سنت، مدارس اہل سنت، مکاتب اہل سنت، معاہد اہل سنت میں جہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں اور آثار مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسبت ہوتے ہوئے مشہور و معروف ہیں،
ان تمام آثار مبارکہ کی برکت سے، تمام موعظ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مغفرت اور مرحمت عطا فرمائے۔ الف الف صلاۃ و الف الف سلام علیک یا سیدنا یا شفیع المذنبین، الف الف سلام علیک یا شعر طہ، الف الف سلام علیک یا شعر طہ، الف الف سلام علیک یا شعر طہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، خذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحی تم پہ کروڑوں درود، الف الف سلام علیک یا شعر طہ۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وملائکتک المقربین وعبادک الصالحین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، مجلس پاک میں جتنے بھی صحابہ کرام اشعار مدحیہ پڑھتے تھے، بالخصوص سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، جیسا کہ خصائص الکبریٰ میں ہے، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، اور اسی طرح بانت السعاد کے طور پر سیدنا کعب بن زہیر الاسلمی رضی اللہ عنہ، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کئی اشعار، لواما زلیخا لو رعین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی، ولو سامعوا فی مصر اصاف خدہ لما باذلوا فی صوم یوسف من نقدی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، عشق و محبت میں اشعار پڑھتے تھے، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن رواحہ، سیدنا نابغۃ الجعدی رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام تفصیل کے ساتھ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب اللدنیہ وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ مادحین اور صحابیات مادحات تمام کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائے، اور تمام سادات صحابہ کرام، تمام سادات حسنیہ و حسینیہ، تمام اہل بیت کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائے۔ آج تک جتنے بھی بزرگان دین مولود شریف، میلاد شریف اور اس بات میلاد شریف، اس بات قیام میلاد شریف میں جتنے بھی بزرگان دین عاشقین کتابیں تصنیف فرمائیں، دلائل سے ثابت کیے ہیں، ان تمام بزرگوں کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائیں۔ بالخصوص ابن دہیہ، امام جلال الدین سیوطی، اعلیٰ حضرت امام شاریاتی رحمۃ اللہ علیہم، تمام کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائیں، ان تمام کی مدد اور حمایت اور شفاعت عطا فرمائیں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سب حضرات آثار مبارکہ کے توسل سے ہمارے لیے اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے دعا فرمائیں، وصیت کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔